کوئی قانون ایسا بن رہا ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح سے ٹیز کرتے ہیں یا ٹارچر دیتے ہیں یا اسٹاک کرتے ہیں یا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے الرٹ ہونا ہوتا ہے، الرٹ ہوتے وقت نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اگر ایسی حرکت کر جائے جیسے اس بچی کے ساتھ ہوا گھر دیکھیں، میں وہی ہاں بالکل، گھر دیکھیں سب پہلی بات یہ کہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی اسٹڈی کیے ہیں بعد میں مارکیٹ میں ہم کوئی نے رول پہلے بن رہا ہے، کوئی قانون ہاں آ میں رہا ہے، اسی کچھ کی طرف میں اسی طرف حکومت آتا ہوں کرنے یہ لگی ہے یا نہیں، یہ بالکل بتائیے۔ ڈن، میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ چیز دیکھی، لڑکی کا مرڈر ہوا تو بعد میں تفتیشی افسر نے اب اس میں مثل میں لکھا ہوا لڑکی سے اس سے ریلیشن تھے، لڑکی کے اس سے تعلقات تھے، لڑکی اس کا یہ تھا بھئی یہ کر کے اس کو ملزم کو ہمدردی دی جا رہی ہے کہ اس کے اس سے پہلے تعلقات یا اچھا پھر اس کے ساتھ جسمانی مراسم بہت سارے بہت دیر سے تھے، یہ تھا فلانا تھا ایسے تھا، یہ ریپ کا کیس بنتا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے تعلقات ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ناظرین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے قانون کو بھی سمجھنے کی، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب نو ہے تو پھر نو ہے۔ جب ایک خاتون ایک لڑکی کسی کو کسی ریلیشن میں جب نو کر دے تو اس کا مطلب نو ہے، تو واقعتاً وہ ریپ ہے، چاہے اس کے پہلے سے تعلقات ہے، اس کا ریلیشن ہے، چاہے بیوی کیوں نہیں ہے، اگر اس نے نو کر دیا تو نو، اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ یہی بات جو آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے بھی بات کی کہ مسلسل اس لڑکی کی طرف سے ریجیکشن تھی۔ اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے آتا ہے، وہ جب بھی ذہن میں آتا ہے نا، ابھی اس بات سے نو سے آیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے اور میری نیند خراب ہو جاتی، میں 2-3 دن سو نہیں سکتا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں نے اس بات پہ توجہ کر لی ہوتی تو شاید آج مجھے یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ہے 90s کی بات ہے، بتائیے۔ 2000 کی بات، 99-2000 کی بات ہے۔ میں تھا چیف رپورٹر، صحافت اخبار تھی وہ کریم بلاک سے نکلتی تھی، تو میں وہاں پہ چیف رپورٹر تھا۔ تو میں نے صبح میں آنا، جب میں نے میٹنگ لینے کے لیے 9-10 بجے کے قریب، 11 بجے 10 بجے 10:30 11 بجے میٹنگ، 11 بجے میٹنگ کرتے تھے، میں 9-10 بجے آ جاتا تھا، اخبارات دیکھتا تھا، باقی اخبارات بھی کوئی مسنگ تو نہیں ہے، یہ وہ چینل اس وقت آئی نہیں تھی، پرنٹ میڈیا کا دور تھا، تو ہمیں آ کے تھوڑی دیر پہلے دیکھنا پڑتا تھا، مسنگ ہونی، اپنے رپورٹرز کی جی لگانا۔ تو میں نے دیکھنا کہ ایک ریسیپشن پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، میں ایک دن آیا تو بیٹھی ہوئی، خوش شکل لڑکی تھی، تو بیٹھی، میں اندر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ شعبہ اشتہارات میں بیٹھی، باہر نکل رہی میٹنگ لے کے، میں 2 گھنٹے بعد باہر نکلا، میٹنگ شیٹنگ لے کے، ظاہر میں 9 بجے گیا، 11 بجے میٹنگ نہیں، 11:30 باہر نکلا، وہ بیچاری وہیں بیٹھی ہوئی، پھر شعبہ اشتہارات میں بیٹھی ہوئی، ہم نے اگنور کرے، کوئی جاننے والی ہوگی۔ نیکسٹ ڈے آیا، نیکسٹ ڈے بیٹھی ہوئی وہیں ملی، ایسے 3-4 دن گزر گئے، میں نے 5ویں دن میں نے اپنے پی این کو بلایا، میں نے کہا یہ لڑکی جو باہر ریسیپشن میں بیٹھی ہوئی اس کو بلاؤ۔ وہ بیچاری 9 بجے ہی آ جاتی تھی، وہ شعبہ اشتہارات میں کسی حساب سے اس کے کسی ریفرنس سے ہلکی آئی تھی، وہ اس کو روز ملتی تھی روز۔ بی بی اندر ان کے صاحب بلا رہے ہیں، وہ اندر آئی، میں نے کہا جی آپ کا کیا مسئلہ، کیوں آ رہی؟ کہتی جی سر میں ابھی فلانے صاحب کا نام لینا مناسب نہیں صاحب کا، میں ان کے پاس آتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میں کیا مسئلہ کیا تمہارا؟ اس نے کہا جی ان دنوں نا جو آئی کارڈ تھے نا، شناختی کارڈ، وہ مینول ہاتھ کے بنا کرتے تھے، تو ملتان روڈ پہ آفس ہوتا تھا، وہاں پہ ایک جونیئر ماڈل اسکول ہے، اس کو نا چھپڑ اسٹاف بھی کہتے ہیں، ویسے مہرون نساء اسٹاف کا نام ہے، اس کے وقت اس کو چھپڑ اسٹاف کہتے ہیں۔ وہ اس اسکول کے جو جونیئر ماڈل اسکول تھا، اس کی بیک سائڈ پہ ایک آفس تھا جس کو شناختی کارڈ کا آفس ہوتا تھا، ٹھیک جس کو اب ناظرہ کہتے ہیں، جی تو وہاں مینول بند۔ وہ کہتی وہاں پہ شناختی کارڈ کے آفس کے باہر نا ایک ایجنٹ ہے، ایجنٹ کیا تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور ان کی شناختی کارڈ اندر پیسے دے کے بنوا دیا کرتا تھا۔ کہتی وہ ایجنٹ ہے، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، وہ مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ دوستی کرو، تو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں میرا 1-2 بہنیں ہیں ہم، اور ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، والد میرا وفات پا چکا یا بیمار ہے، اس طرح کی مجھے سٹوری تھی، تو میں اپنے نا جو ہے نا اسٹیٹ لائف کا کام کرتی ہوں، تو یہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے اس نے کہا جی میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تم پہ تیزاب پھینک دوں گا، یہ وہ فلان ٹمکان۔ میں نے اس کو ایسی بات سنی اور میں نے کہا اچھا اتنے دنوں سے آ رہی ہے، تو میں نے کہا آپ ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایک اپلیکیشن لکھو اور تھانے میں دے دو متعلقہ میں، تو آپ کو پولیس تحفظ دے دے گی۔ اچھا میں نے اس کو وہاں پہ کسی تھانے میں فون بھی کر دیا، میں کہ جاؤ جا کے اپنی اپلیکیشن دے دو، یہ بات فار ایگزامپل مطلب آپ نے میں نے اس کا جو سنا اور جتنی ٹھیک بات سنی اور جس طرح زیادہ میں نے، ظاہر ہے کسی کی پرسنل میٹر میں ہم زیادہ نہیں جا جی سکتے، جی جی تو اس کے لیے میں نے تھانے میں کال کر دی، میں نے کہ لڑکی ہے، اس کو کسی بندے سے، ہمارا تھا بندہ، اس کو بلاؤ اور کھینچو اسے، جی باقاعدہ میں نے SHO کو کہہ دیا متعلقہ کو، یہ بات چلی گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بات ہے
آپ اگزامپل لگا لیں یہ تھرسڈے یا حادثے سے وینسڈے کا دن تھا یا وینسڈے کا دن تھا، میں میرا حادثے سے 2-3 دن پہلے کی بات نہیں ہاں میں بات وینسڈے کا دن تھا، تو یہ 11:30 بجے کی بات ہے، میٹنگ کے بعد میں نے اس کو بلایا، ٹھیک ہے، 11:30 بجے کی بات ہے. تو نیکسٹ ڈے صبح میں 9 بجے آیا ہوں تھرسڈے کو، روٹین میں آ کے بیٹھا ہوں، آج لڑکی نہیں تھی. میں بڑے آرام سے آیا ہوں، آ کے بیٹھا ہوں، آ کے میں بیٹھ گیا، مجھے پی این نے لا کے چائے کا کپ رکھ دیا، میری عادت تھی چائے پیتے ہوئے ساتھ میں آ گیا، تو میں خبریں یوں دیکھ رہا تھا. یوں میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے خبر گزری کہ اسٹیٹ لائٹ کے آفس میں لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا گیا. اور یہ جب میں نے دیکھی تو میرے ہاتھ میں جو پین تھا اور ایک ہاتھ میں پین تھا، اور یوں میں نے کپ پکڑا تو میرا کپ سے چائے گر گئی. ایک دم میں اس کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر میں نے دوبارہ پڑھا کہ شاید غلط میں نے پڑھ لیا، پھر پڑھا 3 دفعہ پڑھا، تو پھر میں نے غور کیا. وہ تھا جی پی او آفس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ نا اسٹیٹ لائف کے آفس ہوا کرتے تھے. تو وہاں پہ اس شخص نے اس لڑکی کو، وہی جب میں نے چیک کیا، تھوڑا پتہ کیا، لڑکی کا نام شام پتہ کیا، تو پتہ لگا کہ وہ جو لڑکی میرے پاس سے 11:30 بجے اٹھ کر گئی تھی، تو اپنے آفس گئی 2:30 سے 3 بجے کے درمیان وہ شخص آیا ہے، اس کے آفس میں آیا، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر تیزاب پھینک گیا. اسی دن کی بات. تو میں اس دن سے لے کر آج تک مجھے یہ پچھتاوا ہے کہ میں اس لڑکی کی بات پہ یقین کر لیتا تو میں اسی وقت کوئی ایکشن کرتا، اور جو کہ میرے کہنے سے ہو بھی سکتا تھا، کہ نہ میں یہ نہ کہتا کہ یہ لڑکی آپ کے پاس آئے گی، آپ کو یہ اپلیکیشن دے گی تو آپ اس کو دیکھ لینا. مجھے چاہیے تھا میں اس کی بات پہ یقین کرتا، یقین کر کے میں اس کو فون کرتا، کہتا یہ فلانا فلانا بندہ ہے، ایجنٹ جا کے اٹھا لو. ان کو معلوم تھا. تو یہ آج تک یہ مجھے پچھتاوا ہے. اب اس واقعے کے پچھتاوے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ سینکڑوں درجنوں میں نے واقعات دیکھے، تیزاب پھینکنے والے، تیزاب پھینک دیا، میری بات نہیں مانتی تھی، میری محبت کی بات تھی. اب بات یہ کہ ابھی تیزاب پھینکنے کے اوپر تھوڑا سا قانون انہوں نے کیا سخت. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب یہ ایک واقعہ آ گیا، نور مقدم کا بھی فیصلہ آیا سزائے موت، بالکل ٹھیک ہے آیا. میں یہ کہتا ہوں، میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ سر عام پھانسی نہیں دیں گے، سر عام کوڑے نہیں ماریں گے، سر عام ایسے لوگوں کو وہی سزا نہیں دیں، قانون کی ترمیم نہیں کریں گے، تب تک یہ چیز. اب اس بندے نے، جو حیات نے ایک پیاری سی بچی کو مرڈر کر دیا اس کے گھر میں جا کے، اس کے کیا اس کا یہی جرم تھا کہ اس نے بھی ایک اچھے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس کا یہی جرم تھا کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں؟ کیا اس کا یہی جرم تھا کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے؟ تو کیا اس کا یہ جرم تھا کہ وہ خوش شکل تھی؟ تو یہ تو ہمارے یہاں پہ دیکھو نا، اب جنگل کا قانون والی تو بات نہیں ہے کہ خرگوش گزر رہا ہے تو شیر نے یا بگڑ بلے نے اس کو پکڑنا ہے خرگوش کو. تو یہ تو آسان پھرنا چاہیے، ہمارے قانون ایسا ہونا چاہیے. حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر کڑی نظر رکھے اور نظر ثانی کرتے ہوئے کوئی نیا ایسا رول جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے، تاکہ ایسے مجرموں کو سزا ملے، عبرتناک قسم کی سزا ملے، اور ایسے جو مزید عمل ہیں جو کہ اللیگل ہیں اور ناقابل برداشت ہے، ان پر دیکھیں یہاں پہ ایک سمپل سی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب لڑکی نے کہہ دیا نو، تو اس چیز کو نوٹ کیا جائے تو وہ نو ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکی کہتی نو 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 نو، پھر وہ لے کے جاتی ہے میرے ساتھ اسے ریپ کر دیا،